बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पैगाम रमज़ान के साथ आपका मेज़बान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दोस्तों रमज़ान और उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने हमें हमारे जिस्मानी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, यानी हमारे जिस्मानी निज़ाम की तामीर व मरम्मत के लिए जो ये महीना माह सियाम हमें अता किया हुआ है, और जिस पे तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में जो है वो रोज़ा की हालत में होते हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि हमने तुमसे पहले उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए। रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ इबादत में आता है, और इसका हमें हर हाल में जो है इसको रोज़े को रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखो, सेहतियाब हो जाओगे। तो ये हदीस मुबारक भी है, ये भी इस बात की गवाही देती है कि जितने भी मरीज़ हैं अगर वो रोज़ा रखते हैं तो वो सेहतियाबी की तरफ आ जाएंगे। यही रोज़ा और उसका फ़लसफ़ा ऐसे तो तंदुरुस्ती जो हमारे जिस्मानी निज़ाम पर है, आज हम इसको देखेंगे, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के शुगर और रोज़ा, यानी हमारे वो मरीज़ जिनको शुगर के पेशेंट्स हैं और वो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं कि जी पता नहीं हमारी शुगर लो हो जाएगी या हमारी शुगर हाई हो जाएगी, और पता नहीं हमारे साथ क्या मसाइल हो सकते हैं। और फिर हम डॉक्टर से मशवरा करते हैं, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, और वो हमें कहता है कि जी अक्सर कह देते हैं कि जी आप रोज़ा ना रखें। हालांकि रोज़ा जो है ये इंतहाई खूबसूरत इलाज का एक हिस्सा है। जैसे मैं आपको अक्सर बात करता हूँ कि टाइम एज मेडिसन, कि वक्त जो है वो भी एक दवाई है और वो भी एक इलाज है। इसी तरह से अल्लाह के नबी ने जब ये फरमा दिया कि रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे, तो इसके लिए भी रोज़ा रखना चाहिए। और मेरे से जब भी कभी किसी ने मशवरा किया या जो मरीज़ मेरे पास इलाज के लिए आते हैं, तो मैं उनको रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी आम दिनों में भी कहता हूँ कि आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा या 2-3 दफ़ा रोज़ा जो है वो रखा करें। अल्टरनेटेड डेज़ के ऊपर एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ा रख लें, या लगातार 2-3 रोज़े रख लें और उसके बाद फिर छोड़ दें, फिर कोई 4-5 दिन छोड़ दें इस तरह। या जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें जो तालीमात मिलती हैं उसवा हसना से, कि आप अक्सर जो है वो पीर का रोज़ा भी रखते, आप जुमेरात और जुमा का रोज़ा भी रखते, और बाकी दिनों में भी आगे पीछे आप तब्दील करके रोज़ा रखते। उसकी वजह क्या है कि इंटरमिटेंट की बात आजकल पूरी दुनिया में हो रही है, और हमें ये पता है कि फास्टिंग से यानी फाका से या रोज़ा से जो है वो हम बड़ी तेज़ी से सेहत व तंदुरुस्ती की तरफ आते हैं। ये माह रमज़ान जो है ये हमारी जिस्मानी निज़ाम की, हमारे एक एक सिस्टम की, ऑर्गन की ट्यूनिंग और ओवर हालिंग करने का जो है वो ये महीना है। ये रोज़ा जो है ये हमारे नस नस के अंदर जो फालतू फासद मादे, जहरीले मादे, वो जो फैट, वो जो कोलेस्ट्रोल, वो जो यूरिक एसिड, वो जो स्टोन्स बन रही होती हैं या बन चुकी होती हैं, वो जो गिल्टियाँ रसौलियाँ बन चुकी होती हैं, वो जो सिस्ट फाइब्राइड मैसेज बन चुके होते हैं, इवन दो यहाँ तक के कैंसर के मरीज़ के अंदर भी जो कैंसर के खुलिये होते हैं उन तक को ये रोज़ा जो है वो तल्फ करने की पूरी ताकत और कुव्वत और एनर्जी रखता है। वजह क्या होती है कि हमारे जिस्म में जब हम फाका या रोज़ा की हालत में होते हैं तो उस फास्टिंग के दौरान हमारे जिस्म में एक हरारत गरीज़ी पैदा होती है, और ये हरारत गरीज़ी जो है ये हमारे जिस्म में हमारे फासद मादों को तलफ करती है, बर्न करती है, इनको किल कर देती है। और दूसरी बात कि जैसे हम सुबह सहरी करते हैं मुसलमान पूरी दुनिया में, तो सहरी का भी एक वक्त तयन है अपने अपने इलाके और रहने वाले जो जिस खित्ते में रह रहे हैं उनके मकामी वक्त के मुताबिक। लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो जहाँ भी रह रहे होते हैं वहाँ उनका एक मकामी वक्त होता है, उस वक्त पर सारे के सारे जो है वो अपनी सहरी कर चुके होते हैं। इसी तरह से फिर एक मखसूस टाइम के बाद यानी 12, 14, 16 घंटे के बाद फिर एक वक्त आता है, और उस मखसूस वक्त पर उस शहर के, उस खित्ते के लोग जो है अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक तमाम घरों में एक मसावात के मुताबिक एक जो लाइफ स्टाइल चल रहा होता है, और एक अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनाई देती है, और हम सारे के सारे उससे पहले अपने अपने दस्तरखान पर बैठ चुके होते हैं, और फिर एक अल्लाह अकबर की आवाज़ के साथ हम रोज़ा जो है उसको अफ्तार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा के लिए जो सहरी है रोज़ादार के लिए, वो सहरी में भी उनके लिए बरकत है, और अफ्तार के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके लिए दो चीज़ें, एक तो जन्नत की नेमतों की
اور دوسری حدیث شریف یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے 2 راتیں ہیں افطار میں، ایک تو افطار کی یعنی اس کو اجازت مل رہی ہے کہ اب وہ کھانے پینے کی طرف آ سکتا ہے، اور دوسرا جنت کی نعمتوں کی۔ ہمیں اس پوائنٹ آف سے جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو یہ بھی ٹائم ایز میڈیسن ہے جو اس وقت ہم آلریڈی اپنے پیشنٹس کو میں کرواتا ہوں، عام روٹین میں بھی ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے کب کس وقت، جیسے آپ نے میری پچھلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ صبح 8 بجے سے پہلے ناشتہ نہ کریں اور شام کو 6 بجے کے بعد کھانا پینا یعنی کھانا خاص طور پہ ترک کر دیں، تو ٹائم ایز میڈیسن۔ تو یہ جو رمضان ہے یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے سحری کتنے بجے ہے اور افطاری کتنے بجے ہے، اور یہ بھی ٹائم ایز میڈیسن ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا وہ جو ہم نے صبح جب سحری میں کی، اچھا ایک تو اس میں یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی اس کو پیٹ بھر کے نہیں کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے کہ کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی کھاؤ پیو اور اسراف حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ زیادہ کھانے والوں کو، بار بار کھانے والوں کو، یعنی اللے تللے کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبح سحری میں بہت تھوڑا سا لینا ہے، اس سوچ میں نہیں لینا کہ ہم نے سارا دن فاقہ کرنا ہے۔ ہم بہت زیادہ ایکسٹرا کھا رہے ہوتے ہیں، کیوں کھا رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہمیں روزہ نہ لگے، ہم زیادہ سے زیادہ کھانا کھائیں، ہم زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی روٹین سے بھی ذرا کم کر لیں، جیسے ہم عام دنوں میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ روزہ آپ کے لیے سے تو تندرستی کا پیغام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بڑا خوبصورت انعام ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس بات کو فالو نہیں کر رہے، ہم اس کے فلسفہ سے تو تندرستی جو ہے اس کے روزے کی روح کو سمجھ نہیں چاہ رہے یا سمجھ نہیں پا رہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑا کھانا کھانا چاہیے تاکہ ہمارا جلدی ہضم ہو، اور اس کے بعد ہم معدہ ہمارا جو ہے وہ جلدی خالی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر چھوٹی بڑی آنت اور اس کے بعد جگر اور میٹابولائز کرنے کے بعد ساری چیزوں کو پھر ہمارے تمام ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ ہمارا ریسٹ پر چلا جائے، اور ریسٹ پہ جائے گا تو پھر جب اس کو بھوک لگے گی، بھوک کا احساس ہوگا، تو پھر جب ہمیں وہ بھوک شدت اختیار کرے گی، تو جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا کھانے کو اور ہم اللہ کے حکم کے تابع ہوئے ہم کچھ نہیں کھا پی رہے ہوتے، تو پھر ہمارا جسم جو ہوتا ہے اس کا ایک آٹوفیجی عمل ہے، وہ ہمارے جسم کو اپنے اندر سے ہی خود ہی فاسد مادوں کو یعنی زہریلے مادوں کو یعنی رسولیوں کو، گلٹیوں کو، چربی کو، فیٹس کو اور بہت ساری چیزوں کو، اور وہ خوراک جو ہماری پہلے سیل کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف اعضاء میں رکی پڑی ہوئی ہے اور جو ہمیں مختلف طرح سے بیمار کر رہی ہے یا بیمار کر چکی ہوئی ہے یا بیمار کرے گی یا مختلف مسائل کی طرف بگاڑ دے گی، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جسم اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو کنورٹ کرتا ہے غذا میں، وہ سارے نیوٹرینٹ وہاں سے لے لیتا ہے، اور اس کے بعد ہماری وہ تمام مسائل جو تھے اب وہ بتائیے کہاں جائیں گے؟ وہ ہمارے ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گے اور ہم تیزی سے بہتری کی طرف آئیں گے۔ اس لیے شوگر کے مریض جو ہے ان کو روزہ رکھنا چاہیے، جب یہ روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت کیا ہوگا کہ ان کے جسم کے اندر جو فالتو شوگر پہلے سے پڑی ہوئی ہے، جو ہائی ہوئی چکی ہوئی ہے، زیادہ ہے، وہ ہمارا جسم جو ہے وہ اس شوگر کو بھی کھانا شروع کر دے گا، اس کو بھی تحلیل کرے گا، اس کو بھی استعمال میں لے کر آئے گا، جس سے فائدے جو ہیں وہ یہ ہوں گے کہ ہم بڑی تیزی سے امپروو کریں گے اور ہماری شوگر آٹومیٹلی کنٹرول ہونے کی طرف آئے گی، اور یہ جو ہم ایکسٹرا کھا کر زیادہ کھا کر بوجھ ڈالتے تھے وہ بھی ہمارا کم ہو جائے گا، اور جو دوائیاں کھا کر ہم کنٹرول کرتے تھے ہماری ان دوائیوں کا جو افیکٹ ہے یا اس پہ جو مسائل پیدا ہوتے تھے ہم اس سے بھی بچ جائیں گے اور ہماری دوائیاں کم ہو سکتی ہیں، ہمارا انسولین یونٹ جو ہے جو آپ لگا رہے ہوتے ہیں ہمارے وہ بھی کم ہونے کی طرف آ سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ اس رمضان میں فائدے حاصل کرتے ہوئے آگے آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے، تو آپ جب ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا شوگر بھی کنٹرول میں رہا، الحمدللہ رمضان بھی ہم نے پورا انجوائے کیا۔ اس کے بعد آپ کہیں گے ہمارا کولیسٹرول لیول بھی نہیں بڑھا، ہمارے اور بھی ہمارے جو لیور جو انزائمز تھے وہ بھی ہمارے ڈسٹرب نہیں ہوئے، ہمارا معدہ بھی بہت اچھا ہو گیا، ہمارا ڈائجسٹو ٹریک نظام پورا ہمارا اچھا ہوا، ہم پہلے سے زیادہ ہیلتھی اور انرجیٹک قسم کی لائف جو ہے وہ ہم نے گزارنا شروع کر دی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم روزہ کو جو ہے وہ رکھیں لازمی اور اس کی طرف آئیں، اور شوگر کے مریضوں کے لیے روزہ جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور وہ جو حرارت اس میں پیدا ہوتی ہے
وہ حرارت اس کے بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرے گی، اور ہمارے جو پینکریاز جو ہمارا لبلبا ہے اس پہ بھی بوجھ کم پڑے گا، اور اس کو بھی انسولین بنانے کا عمل جو ہے وہ اس کو بار بار نہیں کرنا پڑے گا، چونکہ ہم روزہ کی حالت میں ہوں گے۔ لیکن عام روٹین میں آپ دیکھ لیں، جیسے ہم سارا دن جو ہے وہ دن میں 3-4 کھانے ہیں، اور بیچ میں ہمارے مختلف قسم کے سنیکس اور مختلف چیزیں ہیں، جب وہ ہم سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے جگر کو بھی میٹابولائز کرنا پڑتا ہے، معدے کو بھی افیکٹ کرنا پڑتا ہے، اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے، بڑھ جاتا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کو سمجھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام صحت ہے، اور بیماریوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کی طرف، یعنی نیچروپیتھک جو طریقہ علاج ہے، جو قدرتی فطری طریقہ علاج ہے، ہمیں اس کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ جب ہم اس کی طرف لوٹیں گے تو بیماریوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے، اور دوائیوں سے جان چھوٹ سکتی ہے، اور ہم ایک نارمل صحت مند زندگی گزارنے کے پھر سے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام پیغام رمضان میں اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ سے بات ہوگی۔ تب تک اپنی دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حامی